میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنی نورانی بدانی خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جناب حضرت علامہ مولانا عاصم اشفاق علی صاحب۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ ابا حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں تو بات یہ ہے کہ غیرت ایمانی کے بغیر زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تقریریں تو بڑی ہوگی، ہم سنتے آ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں اور آپ سنتے بھی رہیں گے، لیکن اب حقیقتاً میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ اب یہود و نور کے کفریہ نظام گرانے کا وقت ہے، قرآن و حدیث کے قانون کا نفاذ کرنے کا وقت آ گیا اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ میدان عمل میں آنے کی تیاری ہے نا جی؟ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں، اس میں آپ نے کبھی پریشانی نہیں کرنی۔ جو ڈرو بندہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ دیندار ایسا ہو جو ڈرو ہو؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیندار جس انسان کے سینے کے اندر قرآن مجید ہو، جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، تو وہ کفر کے جھنڈوں کو دیکھ کے کس طرح وہ گھٹنے ٹیک سکتا ہے؟ وہاں سے سنی سب سے ہلکا نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں صبح گرم بسترا چھوڑ جانے کے بعد صبح کی نماز پڑھنا قبول تو ہی نہیں ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں تھانے دار کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا قبول نہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں ہاتھ پر کڑی لگوانا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، یعنی پوری زندگی کتنا عرصہ قبر کے اندر جا کے لیٹنا تو قبول، لیکن غلامی رسول میں 2 دن 2 راتیں جیل کے سلاخوں کے پیچھے سونا قبول کوئی نہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں جو بندہ ایک پرچہ نہ کٹوا سکا، جو بندہ دنیا دار کمینے ایم این اے ایم پی اے کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکا، جو انسان کسی جناب ایم این اے ایم پی اے چودھری اور اپنے برادری والوں کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکا، کیا وہ حضور کا غلام ہے؟ بتاؤ جی، صحابہ میں بغیر تلواروں کے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب بدر کے لیے جب صحابہ چلے نا تو خدا کی قسم صحابہ 305 صحابہ چلے، 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں تھی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی۔ 17واں روزہ ہے، جمعہ المبارک کا دن، 2 ہجری، کھانے کے لیے کھجوریں نہیں، پانی کے لیے پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، دفاع کے لیے زر اور ڈھال بھی کوئی نہیں، اور حملے کے لیے جناب 8 تلواروں کے علاوہ تلوار بھی کوئی نہیں، تیر بھی نہیں، نیزہ بھی نہیں، خنجر بھی نہیں، اور 297 صحابہ بغیر تلواروں کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں، لیکن پورے کفار کے ساتھ جب ٹکرائے تو پورا کا پورا کفر انہوں نے ڈھا کے رکھ دیا۔ آخر یہ کس طرح ممکن؟ تو تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیزر و تو مصطفیٰ بھی ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے ماننے والے، اور آپ کی عزت و ناموس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں انشاءاللہ۔
افضل الخلق بعد از انبیاء، تمام انبیاء کرام کے بعد قیامت تک اگر کسی ہستی، کسی انسان کا سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی عزت اور مقام ہے تو وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہ ہم کیوں نوکر؟ کیونکہ انہوں نے آقا و مولا کی نوکری کی۔ آج ہم اتنے غیرت والے کہ ہم اپنے باپ کو گالی برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے یا کافر کہہ دے، ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو پھر ہم یہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی کتا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بھونک جائے؟ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیوں مانتے؟ ہم ان کے کیوں نوکر؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اگر مانا تو آقا و مولا کو مانا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غلامی کی آقا و مولا کی، اس لیے ہم بھی، ہماری نسلیں بھی غلامی کریں گی ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آقا و مولا کے دفاع کے لیے اپنے پاؤں کے نیچے ایک نہیں کئی 100 سانپ کے ٹنگ لگوائے۔ تو آپ اپنے پاؤں کے نیچے سانپ کٹوا گے تو ہم بھی ابو بکر صدیق کی عزت اور حرمت کی حفاظت کے لیے ایک نہیں 1000 پرچے ہم کٹوا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آقا و مولا کی دین کی پہرے داری کے لیے اپنا پورا مال و متاع قربان کر دیا۔ ہم بھی ابو بکر صدیق کی عزت اور عصمت مصطفیٰ کے لیے، آپ کی عزت اور حرمت کی پہرے داری کے لیے ہم بھی اپنی زندگی کے ایک جمع پونجی قربان کر دیں گے نا جی انشاءاللہ۔ لیکن ہم حضرت ابو بکر صدیق کی عزت پر کبھی بھی حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اگر پرچے کٹوانے کی باری آئے تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ ابو بکر صدیق کی حفاظت، آپ کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے ہم نے پرچے کٹوائے ہیں۔ کیوں جی؟ آپ بتاؤ کہ اس وقت، آج تو یہ جو کچھ ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ صحابہ نے خون دیا ہے، یہ صحابہ کے خون سے سینچا ہوا یہ سارا چمنستان ہے، اسی وجہ سے آج آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس وجہ سے آج ہم جو سے وہ بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ سب جو سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ مساجد ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ صحابہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی ہے کہ نہیں، ہاتھ میں تلوار اٹھانے کے لیے، اسلحہ اٹھانے کے لیے تلوار یا نیزہ ہے کہ نہیں، بغیر جوتیوں کے، بغیر ڈھالوں کے، بغیر زروں کے۔ اور آپ بتاؤ کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب موت جون سے وہ ہمیں مدینے آئے، اچھی بات ہے، ماننی چاہیے، لیکن یہ بات سمجھنی ہے غور سے کہ صرف مدینے میں موت آ جانے سے بات نہیں بنتی۔ بتاؤ جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ذہن یاد مبارکہ میں کیا مدینہ پاک کے اندر منافق نہیں سن رہے تھے؟ منافق تو اس وقت بھی مدینے میں رہتے تھے، اور منافق جو ہے وہ مدینے کے اندر مرے بھی۔ منافق آقا و مولا کے پیچھے جو سے وہ نمازیں بھی پڑھتا سن، لیکن بتاؤ کیا مدینے کے اندر مر جانے کے بعد ان منافقوں کی بات بن گئی؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ مدینے آنے جانے سے بات نہیں بنتی، مدینے والے کی عزت ناموس کی پہرے داری سے بات بنتی ہے۔ ایک انسان پوری زندگی اگر مدینہ پاک نہ جا سکے تو یہ کس بات کی دلالت ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آقا ہونے سے ناراض ہے۔ ایک انسان اگر وہ پوری زندگی مدینہ نہیں جا سکتا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بھی مدینہ پاک نہیں جا سکتے؟ یاد کرا کریں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہ خاص آپ پر کوئی نہیں ہے، یا اللہ کا فضل نہیں ہے، یا حضور آپ سے ناراض ہے؟ یہ ہر کسی بات ذہن میں نہیں لے کر آنے۔ ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ اگر آپ پوری زندگی اگر آپ مدینہ نہیں جا سکے نا، اس میں آپ نے کوئی پریشانی نہیں کرنی۔ آپ مدینے والے کی عزت ناموس کی پہرے داری کی بات کریں، دین مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ کھڑے ہوں، تو خدا کی قسم آقا و مولا مدینہ پاک سے آ کر آپ کو ملک پاکستان میں نواز دیں گے۔ ملک پاکستان کے اندر بندہ دین اسلام کے اوپر حملے کرے، اور ملک پاکستان کے اندر 2 فٹ کی کرسی میں بیٹھ جانے کے بعد بندہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے، وزیر اعظم بن جانے کے بعد آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو راتوں رات جیل کے تالے کھلوا کر عزت بری کروا کر باہر بھیج دے، پھر T20 میچز کے لیے مساجد کو تالے لگائے، دین کے اوپر حملے کرے، کریک ڈاؤن کروا کر امام مفتیان کرام کے اوپر بچے، پھر سید زادیوں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے جائے، اور پھر بندہ وہ جناب ایسی کے جہاز میں بیٹھ کر جائے مدینہ پاک، اور مدینہ پاک شہر میں جانے سے پہلے وہ جوتیاں اتار کے چلا جائے۔ بتاؤ کہ جوتیاں اتار جانے کے بعد کیا مدینہ آنے جانے سے بات بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔
آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ جنگ فرما رہے ہیں میدان احد میں، اور میدان احد مدینہ پاک مسجد نبوی شریف سے 3 میل کی دوری پر ہے۔ میدان احد مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر قریب دور ہے، 3 میل کی مسافت پر۔ آقا و مولا 3 ہجری شوال کا مہینہ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ میدان احد میں جنگ کر رہے ہیں کفار کے ساتھ۔ صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، آقا و مولا اور صحابہ کافروں کے نال جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور این اس وقت جڑے منافق ایسے نا وہ مسجد نبوی شریف کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 50,000۔ اب آپ بتائیں کہ جس وقت آقا و مولا تو جنگ لڑ رہے حضور علیہ السلام کے اوپر پتھراؤ کر دیا گیا، 70 سے زائد مرتبہ اکیلے آقا و مولا کے اوپر براہ راست تلوار سے پر حملہ کیا گیا، اور چاروں طرف سے جب تیروں کی برسات ہوگی، پتھر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اور اس وقت 70 سے زائد صحابہ نے حضور کے دفاع کے لیے اپنے جسم کے ٹوٹے کروائے، اور ایسے شہید بھی ہوئے جیسے کسی کو گولی لگی تو بندہ چلا گیا۔ صحابہ کے خدا کی قسم جسم کے اوپر خچے اڑا کے رکھ دیے گئے، جسم کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے۔ شہید ہو جانے کے بعد امیر حمزہ کا اگر جگر نہیں تو حضرت عبداللہ بن جاس کی نہ ناک ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہونٹ ہے۔ صحابہ کے ناک، کان، ہونٹ کاٹے گئے، آنکھیں نکال لی گئی، اور پھر یہ ساری چیزیں کاٹ کر رسیوں کے اندر پرو کر مکہ کی عورتوں نے جناب ہار بنا کر، جس نے آج پھولوں کے حرم میں ڈالے گئے، مکہ کی عورتوں نے صحابہ کے جسم کے حصے رسیوں کے منجی کے رسی کے اندر سے پرو کر اپنے گلوں میں ڈال کے جناب انہوں نے ناچی ہو اور جناب رقص کیے گئے۔ صحابہ نے اپنے جسم کٹوا دیے، خون کی ندیاں بہہ چکی، سارے صحابہ کے جسم جناب زخموں سے چور ہو گئے۔ این اس وقت منافقین جڑے ایسے نا وہ مسجد نبوی کے اندر وہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ آپ بتائیں کیا مسجد نبوی کے اندر ان کی نمازیں قبول ہو گئی ہوں گی؟ تو اگر مسجد نبوی کے اندر جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اگر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی تو آج ملک پاکستان میں تلفظ ناموں سے رسالت کا میدان لگے، عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کا میدان لگے، تو پھر بتاؤ کہ جیلن کی مسجد کے اندر میری اور آپ کی نماز قبول ہو جائے گی؟ کبھی کبھار جو موقع آتے ہیں، آج میرا جتنا بھی دل چاہے نا ہم اب رو کے دعا مانگے، جتنا مرضی میرا دل چاہے کہ یا اللہ کرم فرماؤ، یا رسول اللہ نگاہ خاص فرماؤ، آج بڑا دل چاہ رہا آج کی رات آپ کی عزت کے لیے میں جناب کھانے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات یا رسول اللہ میں آپ کی عزت کے لیے، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کی وجہ سے یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، یا اللہ فضل فرماؤ کہ میں آج کی رات جہنم کے جیل میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ جی گزر جائے گی؟ نہیں گزر سکتی نا آج کی رات۔ بظاہر تو معاملات ایسے ہی ہیں، اللہ کرے جاتے جاتے پولیس میں گرفتار کر دیں، لیکن بظاہر تو معاملہ ایسے ہی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میدان کبھی کبھی لگتے ہیں، یہ بات کبھی کبھی آتی ہے، راتیں ان کی بھی گزر جاتی۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں جو گوشت کھا کر اور دودھ پی کے سوتے ہیں، رات ان کی بھی گزر جاتی ہے جو بیچارے پانی پی کے سو جاتے ہیں۔ راتیں ان کی بھی گزر گئی جب عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کا میدان لگا، جنہوں نے کھلے آسمانوں کے نیچے فیض آباد کے پل کے اوپر راتیں گزاری۔ راتیں ان کی بھی گزر گئی جنہوں نے جناب رضائیاں لپیٹ کے جنہوں میں راتیں گزاری، لیکن کم سے کم اتنا ضرور سوچا کریں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ رضائی لپیٹ کر بندہ اس طرح رات کو کس طرح نیند اس پر آ سکتی ہے کہ جب کچھ کلومیٹر دور حضور کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے مسلمان چلتی کریش و خوفوں کے سامنے سینہ تان کے بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کلمہ انہوں نے بھی پڑھا، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا، تو اتنی تو وفا کیا کرے نا۔ رات پوری بتائیں کہ دینا میں جس وقت ابھی جو پیچھے روڈ بلاک ہوا، صبح 4 بجے سے لے کر 12 بجے تک قاضی صاحب مسلسل فائرنگ نہیں ہوتی تھی، مسلسل شیل نہیں لگتے رہے، ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا، کیوں؟ خالی کلمہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور ابھی 12 ربیع الاول کا جلوس آنا، پھر تو سینہ دی 4 ڈال دیکھنے، پھر آپ نے ان کی سیلفیاں دیکھنی، جناب سفید کاٹن کے کپڑے پہنے ہیں، بڑے بڑے تڑے انہوں نے جناب وہ پہنے ہیں، پھر تو سینہ تان کے آ جائے تو آج اعلان ہو جائے نا کہ خبردار جو 12 ربیع الاول نے جلوس کٹے گا کہ اس کو دہشت گردی کا پرچہ، پھر میں نے دسے ہوگی کتنے لوگ آئیں گے۔ کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت۔ آج یہ بات اگر کر دی جائے نا، یہ اسی طرح بسیں لگ جائیں چوکوں میں، شہر آگے وہ بندوقہ لائے کے کھڑو جائیں،
جو بندہ نکلے گا شیلنگ ہوئے گی 12 ربیع الاول کے جلوس میں، آپ نے مجھے بتانے کی تعداد کتنی ہوگی؟ جو بندہ حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے نہیں نکل سکتا تو وہ حضور کے ملاد کے لیے نکلے گا؟ بالکل یہ جھوٹی باتیں ہیں. اس لیے آپ لوگ بالکل حضرت ہمارے فرماتے سے امیر مجاہدین کہ یہاں 2 نمبری کو نہیں چلتی. اللہ کے رسول کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. ہم ابھی آپ کے سامنے بات اور کریں، یہاں ہمیں نہیں نظر آ رہے ہوتے جیسے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سارے معاملات پتا، لیکن اس سے بڑی اور مداحنت اور منافقت کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بات اور کریں، تھانے کے اندر اور کریں، ایجنسیوں کے سامنے اور بات کریں. ابھی ہم آپ کو جناب کہیں کہ حضور کی عزت کے لیے کڑی لگوانے کے لیے تیار ہو، وہاں سے ایک پولیس کا ڈالا آ جائے، ایک جو سا ایجنسی والا اندر بیٹھا ہو تو اس کو دیکھ کے پھر ہماری تقریر کا رخ ہی بدل جائے، تو اس سے بڑی اور کیا منافقت ہے؟ تو زندگی ایک مرتبہ ہے، موت بھی ایک مرتبہ. شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. کم چاہیے گے غیرت کے ساتھ آپ کو مولا کے غلام بن کے چاہیے اور وہ موت مانگا کرے. اب جناب موت سب کے حصے میں آنی. آپ کون سی موت چاہتے ہیں؟ آپ وہ موت چاہتے ہیں کہ جیلوں کے سول اسپتال میں آپ پڑے ہوں اور جناب 20 دن آپ اس طرح مرد سٹریچر کے اوپر آپ ایریا رگڑتے رہے اور خون کی بوتلیں ادھر لگی ہوں، ڈرپیں ادھر لگی ہوں، ٹیکے پہ ٹیکے لگ رہے ہوں اور بستر مرد پر اس طرح جناب شدت کے ساتھ آپ بیمار ہوں، ایریا رگڑ رگڑ کے مر جائیں؟ کیا آپ کو یہ موت چاہیے؟ یا آپ کو یہ موت چاہیے کہ میدان لگا ہو تو فضل ناموس رسالت کا اور ہم سب اکٹھے سینہ تان کے کھڑے ہوں آقا و مولا کی عزت کی پہرے داری کے لیے، پھر مختلف سمت سے مخالف سمت سے میں گولی چلے؟ موت مانگنی ہے تو ایسے مانگے نا رب سے. کھڑا ہو بندہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے. موت یا اللہ ہمارے نصیب میں ایسی موت لکھی کہ پھر سامنے سے چلے گولی، بیٹے حضور کے غلام نہ دائیں ٹے نہ بائیں ٹے بلکہ سینہ تان کے لبیک کا نعرہ لگائے، پھر وہ گولی ہمارا سینہ اور پاک کرے، خون کا فوارہ نکلے، حالت نزا ہو، آخری سانسیں جاری ہو، سامنے آقا و مولا کا چمکتا وقت تو ہاتھ چلا ہاتھ ہے اور دنیا سے جاتے جاتے میرے رام سے نعرہ لگا رہے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. یہ سنیوں کا پورا امتیاز ہم آقا و مولا کی عزت ناموس کے بھی محافظ، ہم صحابہ کی بھی عزت ناموس کے محافظ، ہم اہل بیت اطہار کی بھی عزت ناموس کے محافظ، ہم اولیاء کرام حضور کے غلاموں کی بھی عزت اور ناموس کے محافظ ہم ہیں. قرآن کی عظمت کے بھی رکھوالے ہم ہیں اور ملک پاکستان کی سرزمین کے بھی رکھوالے ہم. یہ جو اوپر بیٹھے ان کے تو جو بڑے ہیں یہ اپنے شجرے نکالیں، ہم اپنے شجرے کیمرے کے سامنے آ کے رکھتے ہیں جناب. ہم سب جو ان سے ہیں وہ شجرے والے، ہم سب خاندانی لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے بزرگ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کے دین کے لیے اپنے سینوں کے اوپر بم کھائے. کیوں جی؟ ہمارے بزرگ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے ملک پاکستان بنانے کے لیے جان شہادت نوش کیے. یہ جو آج ان پر آ کے بغیرت بیٹھ کے جو ملک کا خزانہ بھی لوٹتے ہیں اور ملک پاکستان کا نہ دفاع کر رہے ہیں، نہ جغرافی حدود کا نہ نظریاتی حدود کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیونکہ انہوں نے تو قربانی کوئی نہیں دی. یہ جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں یہ ایک اپنے شہر کا نام نہیں بتا سکتے. انہوں نے اس وقت بھی انگریزوں حق میں زمانہ کے انہوں نے جناب ٹیسیاں کی اور ان کی آپ تاریخیں پڑھیں. آپ کا میرے پاس دفتر ہے، یہ جو اوپر بیٹھے نا بڑے ان کے کئی بندوں کے میں آپ کو ان کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ اوپر بیٹھے کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں پورے مسلمانوں کے لشکر 300 500 ان کو پہلے بلا کر اپنے پاس بنا دی، پھر انگریزوں کو مخبری لگا کر ان کو انہوں نے قید کروایا. اور ایک ملتان کا جو بہت بڑا اپنے آپ کو پیر کہتا ہے وہ بھی انہی میں سے گیا. ہزار مجاہدین کو انہوں نے اپنے پاس پہلے بلایا، ان کو انہوں نے اپنائے دی، پھر انگریزوں کی فوج کا ریٹ مروا کے ان کو کڑیاں لگوا کے ان کے حوالے کیے. آج قرآن کے اوپر حملہ ہے. آپ بتائیں کیا ملک پاکستان اس لیے بنا تھا 700 سے زائد مسئلے جو دینے کا سب سے بڑا غلاظت والا جو نعرہ ہے مین تھانے کے ساتھ، کیا اس تھانے کے ساتھ جو اس نعرہ ہے اس نعرے سے نہیں ملے؟
اور جو مولانا صاحب تھے وہاں کے ساتھ امام مسجد، انہوں نے ایک نہیں دو نہیں، انہوں نے جا کے شکایتیں لائی ہیں تو پولیس والوں نے الٹا ان کو بٹھا دیا، انہوں نے کہا مولوی تیرے تو میں پرچہ دیا گیا،